چلیے آج ایک ایسی پہیلی پر بات کرتے ہیں جو 1400 سال پرانی ہے، ایک ایسا سوال جو اسلامی تاریخ کے بالکل مرکز میں ہے، لیکن اس پر بات بہت کم ہوتی ہے۔ یہ جو عدد اسکرین پر ہے 400 سے زیادہ، یہ کیا ہے؟ یہ ان جمعہ کے خطبات کی ایک اندازن تعداد ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنے 10 سالہ دور میں دیے، ہر ہفتے سینکڑوں صحابہ کے سامنے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے یہ ساری تحقیق شروع ہوتی ہے۔ اگر اتنے سارے خطبات اتنے زیادہ گواہوں کی موجودگی میں دیے گئے تو آج وہ ہمارے پاس محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں۔ اچھا، اس تحقیق میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات، یہ جو تجزیہ ہے یہ مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے اور ایک کافی پیچیدہ نظریے کو کھوجتا ہے، اس لیے اس میں دیے گئے تمام حوالہ جات کو خود جانچنا اور پرکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس تفتیش کا پہلا سراغ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سیدھا قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا، خاص طور پر ان آیات کی طرف جنہیں جمعے کی نماز کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 کا مشہور ترجمہ ہے اور عام طور پر اسے جمعہ کی اجتماعی نماز کا حکم ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر اس کے لفظوں میں کوئی گہرا مطلب چھپا ہو؟ یہاں دیکھیے، قرآن دو الگ الگ اصطلاحات استعمال کرتا ہے اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی ایک ایسا کام جو ماضی میں ہوا، جبکہ المومنون ایک مستقل صفت ہے ان لوگوں کی جو ایمان پر قائم ہے۔ یہ چھوٹا سا لسانی فرق ہی اس پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ آیت میں ایک اور اہم لفظ ہے من، عام طور پر اس کا ترجمہ پر کیا جاتا ہے، جیسے جمعہ کے دن پر، لیکن عربی زبان میں من کا ایک مطلب بعد بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں ہی اس کی مثال موجود ہے، من جوعن، یعنی بھوک کے بعد۔ سوچئے، اگر یہاں اس کا مطلب بعد ہو تو پورا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ تیسرا کلیدی لفظ ہے ذکر۔ اب ذکر کا مطلب ہم عام طور پر اللہ کی یاد سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ لفظ اکثر ان قصوں، مثالوں اور نصیحتوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس میں بیان کی گئی ہیں، یعنی خود قرآن کا مواد۔ تو ان لسانی سراغوں کی روشنی میں ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ تشریحات آتی ہیں۔ ایک ہے روایتی تشریح جو کہتی ہے کہ یہ جمعہ کی نماز کا حکم ہے، اور دوسری ہے یہ پیش کردہ تشریح جو کہتی ہے کہ یہ حکم ماضی میں ایمان لانے والوں یعنی پچھلی قوموں کے لیے تھا کہ وہ اپنے ہفتہ وار اجتماع کے بعد قرآن کے ذکر یعنی اس کی کہانیوں کا مطالعہ شروع کریں۔ اب لفظی تجزیے سے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ تاریخی اور نظریاتی ثبوت دیکھتے ہیں جو شاید اس دوسری تشریح کو مزید تقویت دیتے ہوں۔ دیکھیے، اسلامی عقائد میں نبی اور رسول کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ نبی ایک پہلے سے موجود شریعت کو اپنی قوم پر لاگو کرتا ہے، جبکہ رسول ایک نیا پیغام لاتا ہے۔ یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر محمد بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، لیکن قرآن کے ماننے والوں کے لیے وہ ایک رسول تھے جن کا کام صرف پیغام کو ویسا کا ویسا پہنچا دینا تھا۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی طرف جن کے ایک عمل نے روایتی سوچ کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ہیں امام مالک، مالکی فقہ کے بانی، امام مدینہ کے نام سے مشہور۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مدینہ میں گزاری اور وہ مدینہ کے لوگوں کے عمل کو دین میں ایک سند مانتے تھے، یعنی اسی شہر میں جہاں جمعے کی نماز کی بنیاد رکھی گئی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تاریخی روایت کے مطابق امام مالک نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال مدینہ میں رہتے ہوئے جمعہ کی اجتماعی نماز ادا نہیں کی۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا، ہر کوئی اپنے عذر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جواب ان کے اس عمل کو اور بھی پراسرار بنا دیتا ہے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ بتا نہیں سکتے تھے؟ تو چلیے اب ان تمام لسانی اور تاریخی سراغوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق سورۃ الجمعہ کی آیات دراصل پچھلی امتوں کے لیے ایک عبوری ہدایت تھیں۔ اس ہدایت نے انہیں قرآن کے ذکر کو اپنی عبادت کا حصہ بنانے میں مدد کی۔ پھر جب قرآن کا نظام المومنون کے لیے مکمل ہو گیا تو ہدایت کا ذریعہ اب براہ راست قرآن تھا، بغیر کسی اضافی خطبے کے، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ پیغمبر کے سینکڑوں خطبات کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر اس نظریے کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے تو آج کے دور کے لیے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ عام طور پر گمشدہ خطبات کے جواب میں ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پیغمبر اپنے خطبات میں صرف قرآن ہی تلاوت کرتے تھے، اس لیے انہیں الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، چلیے اس دلیل کو ہی مان لیتے ہیں۔ آج کل جمعے کے خطبوں کی ابتدا میں اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو یہاں پر آ کے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پیغمبر کا طریقہ صرف قرآن پڑھنا تھا
تو کیا آج کے خطبات جن میں ذاتی تفسیر، قصے، کہانیاں اور تبصرے شامل ہوتے ہیں، خود خطبہ دینے والوں کے اپنے معیار کے مطابق ایک بدعت نہیں بن جاتے؟ دیکھیے، اس پوری گفتگو کا مقصد کسی کی تنقید یا دل آزاری نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی اس تعلیم پر عمل کرنے کی ایک کوشش ہے جو ہمیں غور و فکر کرنے اور سوال اٹھانے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تحقیق اسی فکری سفر کا ایک حصہ ہے۔ اور ہاں، ایک بار پھر یاد رکھیں کہ یہ مواد مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے۔ اصل اور حتمی اختیار ہمیشہ قرآن کا ہی ہے، اس لیے برائے مہربانی تمام حوالہ جات کی تحقیق خود ضرور کریں۔ اگر اس قسم کے موضوعات پر مزید تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں تو YouTube چینل الفرقان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔